آپ حضرات کے سامنے 22 جولائی سن 2022 کی تاریخ میں جامع مسجد طلحہ نیو کراچی میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج بخشا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، سسر رسول ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرائے۔ باقی صحابہ تو مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ باقی صحابہ وہ ہیں جو خود چل کر آئے اور خود نبی کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو نبی نے مانگ کر لیا ہے۔ نبوت کا ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی کہ مکہ کے اندر مشرکین کا دور ہے، مشرکین کا عروج ہے، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آنکھ کھولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں رہ کر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے، بات چیت رکھی، ملنا جلنا رکھا، یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے دعوے کرتے تھے، عرب کے مشرک بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفید چادر، سفید پرچم لہرایا تاکہ اس کو دیکھ کر تمام عرب کے لوگ، تمام عرب کے مشرک جمع ہو جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ نبی کوئی اعلان کرنے لگے، محمد کوئی اعلان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر اور اس پرچم لہرانے پر تمام عرب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے مشرک بھی جمع ہو گئے اور نبی کے قریب آ گئے کہ نبی آج کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب سب جمع ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نعرہ لگانا تھا، یہ اعلان کرنا تھا کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں، ہمارے جو مشرکانہ خدا ہے ان کو آپ برا بھلا کہیں، اور
یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے سکے چچا ابو لہب نے آپ کے چہرے مبارک پر پتھر مارا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ آپ کا سکا چچا ہے، ابو لہب ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے مجمع منتشر ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ پھر اسی دوران میں مدینہ کے تاجر، مکہ کے بہت بڑے تاجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی نئی بات تو پیش نہیں آئی، کوئی نیا واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے ہمیں جمع کیا اور اس نے آ کر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے۔ بتایا گیا کہ وہ محمد ہے، جو ہمارے درمیان رہتا تھا، جس کو ہم صادق اور امین بھی مانتے تھے، آج اس نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے، مردوں میں جس انسان نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پر کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ ابھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ابھی اکا دکا ہیں، بہت کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات سخت ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ پر ظلم ہوتا رہا، صحابہ پر مصائب و آلام کے سامنے آئے، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ایک چھپ کر کرتے، ایک الگ جگہ پر دار ارقم میں چھپ کر عبادت کی جاتی ہے، چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ باہر نماز پڑھیں تو کافر ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہ کٹن حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے، کہیں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں حضرت خباب کو تختے دار پر لٹکایا جا رہا ہے، کہیں حضرت خبیب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں حضرت سمیہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے، کہیں حضرت عمار بن یاسر کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ پر ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رات کو دعا کی اور رو رو کر دعا کی، یا اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تیرا دل کرتا ہے وہ مجھے دے دے، تاکہ اس سے اسلام کو عروج ملے، اسلام کو پذیرائی ملے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ صبح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا اور دیگر صحابہ نے دیکھا کہ سامنے سے عمر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور راستے میں آ رہا ہے، اور عمر کا اعلان ہے کہ میں آج نبی کو قتل کر دوں گا، آج میں نبی کا سر قلم کر دوں گا۔ اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر سے ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے ہیں، اور راستے میں حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی، اور حضرت نعیم نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو، عمر کس چیز کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، آج محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آج میں محمد کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، حضرت نعیم نے کہا کہ عمر آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ آپ کے بہنوئی، آپ کی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، وہ بھی محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں وہاں سے واپس پلٹے ہیں، اور پھر اپنے گھر گئے ہیں، اپنے بہنوئی کے گھر گئے ہیں، اور جا کر دروازے پر دیکھا، دروازے پر جا کر سنا کہ وہاں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور دروازہ پر دستک دی ہے، دروازہ کھٹکایا۔ بہن نے سمجھا کہ عمر آ گیا ہے، عمر آیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ چھپا دیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ بہن کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھنے کی آواز آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کی بہن بھی بے ہوش ہو جاتی ہے، آپ کے جو بہنوئی ہے وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بہن آخر میں کہتی ہے عمر جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے میرے رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ چھوٹ نہیں سکتا، محمد کا دامن چھوٹ نہیں سکتا، جان دے سکتی ہوں لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، قرآن سے نسبت نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا ان کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب دیکھا کہ میری بہن نہیں مانتی، میرا بہنوئی نہیں مانتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کا نسخہ مجھے بھی لا کر دو، مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا کہ ایسے نہیں ملے گا، ایسے نہیں دکھایا جائے گا، پہلے آپ غسل کر کے آئے، پاک ہو کر آئے، اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا، آپ مسلمان ہوں، ایمان لائیں، اس کے بعد آپ کو نسخہ دکھایا جائے گا۔ چنانچہ غسل کیا، اس کے بعد صاف کپڑے پہنے، اس کے بعد قرآن پاک کا نسخہ دکھایا اور کہا کہ پڑھ کر مجھے سناؤ۔ سو طٰہٰ کی تلاوت کر کے سنائی گئی، تو جیسے قرآن سنتے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوتا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے بھی نبی کے پاس لے چلو، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور پھر ایمان لانے کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے پاس لے کر جا رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے عمر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی خبر ہوگی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تھے اور اللہ نے دعا قبول کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خبر ہوگی۔ چنانچہ سب کو بٹھایا، عمر نبی کی مجلس میں پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایمان قبول کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، ظہر کا وقت ہونے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ مجلس سے منتشر ہوتے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کہاں جا رہے ہیں، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری ہے۔ فرمایا آقا نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا کہ یہیں ہوگی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دار ارقم میں، یہیں پر نماز ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اسلام میں داخل ہو اور نماز یہاں چھپ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آج نماز بیت اللہ میں ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں آپ کی قوم نماز نہیں پڑھنے دے گی، مشرک نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، دیکھتا ہوں کون ہے، کون مائی کا لال ہے۔ وہ عمر کا راستہ روکتا ہے، نبی کا راستہ روکتا ہے، میں آج اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو تیار کیا، صحابہ کو تیار کیا، خود نبی کے ساتھ ہیں، اور پھر ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے اور بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، نبی بھی داخل ہو رہے ہیں، اور سامنے کافر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اب یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ عمر تو اپنا آدمی ہے، عمر تو اپنا آدمی ہے، وہ بھی آ رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کو کیا پتہ کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لہرا کر ہوا میں تلوار لہرائی اور کہا کہ اے عرب کے مشرکو، اے مکہ کے مشرکو، جو اپنی بیوی بیوہ کرانا چاہتا ہے وہ آ جائے عمر کا مقابلہ کرے، جس کو زندگی عزیز نہیں ہے وہ آ جائے آج عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور پھر بتا دے گا کہ کون جو ہے مکہ میں رہے گا اور کس کا جو ہے دین غالب آئے گا، اور کون محمد کو مکہ میں داخل ہونے سے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ آج عمر اس کا حساب لے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو للکار کر یہ اعلان کیا۔ چنانچہ کافروں میں ہمت نہیں ہوئی، ان کے پیر لڑکھڑانے لگے، ان کے قدم ڈگمگانے لگے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوراً بیت اللہ کو خالی کر دو، آج محمد یہاں نماز پڑھے گا، آج صحابہ یہاں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ وقت تھا، تاریخ بتاتی ہے، اور اسلام کی تاریخ میں یہ واقعات سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے اگر مکہ میں نبی کو اگر کوئی لے کر گیا ہے وہ عمر بن خطاب تھا، اور سب سے پہلے عمر بن خطاب نے نبی کو لے جا کر نماز پڑھوائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے، وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، اسلام کو ترقی ملی، اور دین اسلام کو غلبہ ملتا چلا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی دنیا سے چلے گئے، خلفاء کا دور آ رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنی بات پیش کرتے ہیں تو رب قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، قدم لگیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو حکم اللہ دے وہی اسلام ہوتا ہے، اس پر میں عمل کر سکتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی دین میں بات نہیں لے کر آ سکتا، میں اپنی طرف سے کوئی عمل جاری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ وقت گزرتا گیا، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آج کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھی جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور رائے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نبی پر نازل کر دیا۔ آج اس وقت تک عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک 2 رکعت مقام ابراہیم پر نفل نہ پڑھ لی جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا، یہ حکم اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ لایا گیا، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں محمد جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں کہ نبی آپ جنازہ نہیں پڑھائیں، یہ تو دشمن ہے، یہ تو منافق ہے، بے ایمان ہے، آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا، میں وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔
چنانچہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جنازہ بھی پڑھا دیا، اور پھر قرآن پاک اللہ نے نازل فرما دیا، اور قرآن پاک نازل فرما کر اللہ نے فرما دیا فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد کسی منافق کی نماز نہ پڑھانا، جنازہ نہ پڑھانا، اور نہ ان کی قبروں پر جانے کی آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے، اور اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھائی، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کا جنازہ لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ آ گیا، دو آدمی آ گئے، ایک منافق ہے اور ایک یہودی ہے، ان کا جھگڑا تھا کسی بات پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہ منافق یہاں سے اٹھا اور کہا کہ اب عمر کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے، فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا۔ منافق بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا، چنانچہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ یہ یہاں سے اٹھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہودی نے بات بتا دی کہ ہم نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، نبی کا فیصلہ یہ منافق نہیں مان رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے دیکھا اور کہا کہ ٹھہرو میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر گئے، تلوار لے کر آئے، آ کر اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرما دیا کہ عمر کا فیصلہ پھر اس طرح ہوتا ہے، جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، جو نبی کے فیصلے کا احترام نہیں کرتا، پھر عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرتا ہے۔ بات پھیل گئی کہ منافقوں نے کہہ دیا کہ ہمارے آدمی کو عمر نے قتل کر دیا ہے، نبی کے پاس آگے قصاص لیا جائے، قصاص میں عمر کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ سزا تو قصاص ہی ہے قتل کی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں اب کیا کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرتا ہے تو عمر کا فیصلہ صحیح ہے، عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق بجانب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اللہ نے کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کا یکم محرم الحرام کو یوم شہادت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں خنجر مار کر شہید کیا۔ آپ زخمی ہوئے، 26 یا 27 ذوالحجہ کو آپ پر خنجر کے وار ہوئے، آپ زخمی رہے، اور پھر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، اور منافق غیر مسلم کہتے تھے کہ مسلمانوں کا عمر اگر کچھ وقت اور دنیا میں رہ جاتا، دنیا سے یہود و نصارہ کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ عمر ہے جس نے اسلام کو عروج بخشا، اسلام کو سربلندی ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔